پاسٹ پیپر اسلامیات MCQs آج ڈسکس کرتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال ہمارے پاس ہے، کس نبی کو ابو البشر کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ موسٹ ریپیٹڈ کویسچن ہے کہ کس نبی کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی موسٹ ریپیٹڈ کویسچن ہے کہ کس نبی کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے؟ کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرنے والا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جاتے تھے، اور اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ روح اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر خطیب الانبیاء کس کا لقب ہے؟ خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب ہے، یاد رکھیے گا۔ سب سے اہم سوال ہے یہ کہ کس نبی کو، کس پیغمبر کو حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے؟ اور اسی طرح سے ابو العرب کسے کہا جاتا ہے؟ اسماعیل ذبیح اللہ کو ابو العرب کہا جاتا ہے۔ ذبیح اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح ہونے والے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جنہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابو العرب بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے خلیل اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں خلیل اللہ، ان کو کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ موسٹ ریپیٹڈ کویسچن ہے کہ آدم ثانی کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے چاہتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی آیا ہے۔ روح اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ خلیل اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ جد الانبیاء کسے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ ذبیح اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح ہونے والے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ اور ابو العرب بھی، یاد رکھیے گا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہی کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی آخر الزمان سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا جاتا ہے؟ حبیب اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ کا دوست کہا جاتا ہے، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے صدقے کل کائنات تخلیق کی گئی تھی، اور ان کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حبیب کہا جاتا ہے۔ اے فرشتوں مجھے دوزخ میں نہ لے جاؤ، اے فرشتوں مجھے دوزخ میں نہ لے جاؤ، پہلے پوچھو میرے محمد کا ارادہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں۔ ہماری ریگولر اور کنسیپچول کلاسز جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال کون سا ہے۔ دا نیکسٹ کویسچن از، اگلا سوال ہمارے پاس ہے ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، قرآن مجید کے کس سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں آتی؟ تو قرآن مجید کی ایسی صورت ہے کہ جس میں بسم اللہ نہیں آتی، بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے، وہ ہے سورہ توبہ، یاد رکھیے گا۔ اور پھر قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ جس میں 2 دفعہ بسم اللہ آتی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے سورہ نمل، جس میں 2 دفعہ بسم اللہ آتی ہے، 2 دفعہ بسم اللہ آتی ہے، وہ ہے سورہ نمل، سورہ نمل، جس میں 2 دفعہ بسم اللہ آتی ہے۔ اور پھر یہ سب سے زیادہ اہم سوال ہے، قرآن مجید کی کس سورت کو سلسل قرآن کہا جاتا ہے؟ سلسل قرآن
एक तिहाई कुरान जिसे कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट। सुलस सलासा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सलासा कहते हैं तीन को, अहद कहते हैं एक को, सानी दो को कहते हैं, सलासा तीन को कहते हैं और अरबा चार को कहते हैं। तो सुलसुल कुरान, कुरान मजीद का एक तिहाई, ये सूरह अखलास को कहा जाता है। सूरह अखलास जिसमें खालिस अल्लाह की तौहीद बयान की गई है कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो सूरह अखलास को सुलसुल कुरान भी कहा जाता है, यानी अगर इस सूरत को पढ़ा जाए तो ये एक तिहाई कुरान के बराबर सवाब मिलता है। इसी तरह से ज़ीनत कुरान या अरूसुल कुरान, कुरान मजीद की दुल्हन किस सूरत को कहा जाता है? अरूसुल कुरान या ज़ीनत कुरान या ज़ीनत कुरान, कुरान मजीद की किस सूरत को कहा जाता है? सूरह रहमान को कहा जाता है। और फिर कुरान मजीद का दिल, कुरान का दिल किसे कहा जाता है? सूरह यासीन को कहा जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पाक है कि मेरा दिल चाहता है कि सूरह यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो। तो ये सूरह यासीन जिसको कुरान मजीद का दिल कहा जाता है, इसे कल्बुल कुरान भी कहते हैं। कुरान मजीद का दिल यानी कि कल्बुल कुरान भी कहा जाता है, वो भी सूरह यासीन है। और फिर बाबुल कुरान किसे कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? कुरान मजीद का दरवाज़ा, बाबुल कुरान सूरह फातिहा को कहा जाता है, बाबुल कुरान कहते हैं। और कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा है। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार कमीशन के इम्तिहानात में रिपीट हुए हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। अगला सवाल है, इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने का नाम क्या है? वो मुहर्रमुल हराम। इस्लामी कैलेंडर को अगर देखा जाए तो उसमें सबसे पहला महीना कौन सा है? मुहर्रमुल हराम। और यही वो महीना है जिसमें वाक़या करबला होता है। और वाक़या करबला के हवाले से ये सबसे अहम है कि ये कब हुआ था? ये 61 हिजरी को हुआ था। वाक़या करबला 61 हिजरी को हुआ था। ये वो वाक़या था कि कायनात के मुक़द्दस तरीन हस्तियों का खून बहाया गया। और इस वाक़या करबला में सबसे कम उम्र शहीद कौन से हैं? नन्हे अली असगर हैं कि जो 6 माह की उम्र में शहीद हो गए थे। इमाम हुसैन उनको हाथों में लेकर उनकी प्यास बुझाने के लिए ख़ैमे से बाहर निकलते हैं, लेकिन एक तीर आता है, उनके हलक में लगता है और उनकी प्यास अपने खून से बुझाई जाती है। ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, उनकी जब प्यास बुझाई जाती है तो ज़मज़म से, उनकी एड़ियों से ही चश्मा ज़मज़म निकलता है। लेकिन जब अहले बैत की बारी आती है तो उस वक्त अल्लाह ताला की हिकमत कि नन्हे अली असगर की प्यास बुझाई जाती है उसके अपने ही खून से। तो कायनात का मुक़द्दस तरीन खून बहाया गया वाक़या करबला में। 61 हिजरी को ये वाक़या हुआ था और मुहर्रमुल हराम में ये वाक़या हुआ था। मुहर्रमुल हराम इस्लामी कैलेंडर में सबसे पहला महीना है। अगला महीना कौन सा है? सबसे पहला महीना मुहर्रमुल हराम, दूसरा महीना कौन सा है? सफ़र, तीसरा रबीउल अव्वल और चौथा रबीउल आखिर, पाँचवां जमादिउल ऊला, छठा जमादिउल आखिर, सातवां रजब, आठवां शाबान, नौवां रमज़ान, 10वां शवाल और 11वां ज़िल्क़द और 12वां महीना ज़िलहज है। और माह रमज़ान जो है उसके 3 अशरे होते हैं। ये भी अक्सर का सवाल रिपीटेड है कि माह रमज़ान, इसके 3 अशरे हैं। अशरा का मतलब 10 होता है, यानी कि 30 दिन होते हैं। तो इसका जो पहला अशरा है उसे रहमत कहा जाता है। रमज़ान के पहला अशरा उसे क्या कहा जाता है? उसे रहमत कहा जाता है। दूसरा अशरा उसे क्या कहा जाता है? उसे मग़फ़िरत कहा जाता है। और कुरान मजीद का जो माह रमज़ान है, इसका तीसरा अशरा कौन सा है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? तीसरा अशरा उसे निजात कहा जाता है। और माह रमज़ान में एक लैलतुल क़द्र भी है कि ये वो रात होती है, मुबारक सादत होती है। और इसी रात को और इसी माह रमज़ान में ही कुरान मजीद का नज़ूल होता है। और ये भी सबसे ज़्यादा अहम सवाल है कि कुरान मजीद का नज़ूल किस महीने में हुआ था? वो माह रमज़ान के महीने में हुआ था। और माह रमज़ान के कितने अशरे हैं? 3 अशरे हैं। पहले अशरे को क्या कहा जाता है? रमज़ान के पहले अशरे को रहमत, दूसरे अशरे को मग़फ़िरत और तीसरे को निजात कहा जाता है। और फिर आमुल हुज़्न से क्या मुराद है? ये भी सबसे अहम सवाल है।
हुज़्न मिन गम, गम का साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम का साल करार दिया था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा पाक हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और उसके साथ आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ था। तो इस अफ़सोस की घड़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को क्या कहा था? आमुल हुज़्न कहा था, याद रखिएगा, ये भी सबसे अहम सवाल है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन-सा था? अगला सवाल हमारे पास है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल कितने उम्रे अदा किए थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 4 उम्रे अदा किए थे, और हज कितने अदा किए थे? हज, एक हज आपने अदा किया था, याद रखिएगा। कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है, और अपनी औलाद को कत्ल ना करो, किस वजह से? गुर्बत व अफलास के डर से अपनी औलाद को कत्ल ना करो। उसके बाद है कि सूरह बकरा की रूह से तकवा को क्या फरमाया गया है? बेहतरीन ज़ाद राह। और तकवा के लफ्ज़ी मानी क्या है? डरना, परहेजगारी। तो गुनाहों से बच के चलना, ये क्या है? असल में तकवा है। और इस्लाम में जो बर्तरी का मेयार है वो किस बुनियाद पर है? वो तकवा की बुनियाद पर है। अगर किसी को बर्तरी हासिल है भी सही, चाहे वो अरबी है, या चाहे वो अजमी है, चाहे वो मदीने के रहने वाला है या मदीने से बाहर के रहने वाला है, तो उसको बर्तरी अगर हासिल है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तकवा की बुनियाद पर ही हासिल है। इसके अलावा तमाम जो इंसान हैं वो बराबर हैं। तो ये सवाल पूछा हुआ था कि तकवा को क्या फ़रमाया गया, क्या करार दिया गया है? सूरह बकरा में बेहतरीन ज़ादिरा फ़रमाया गया है। और कुरान पाक के मुताबिक मसारिफ़ ज़कात की तादाद 8 है। और मसारिफ़ ज़कात किसे कहते हैं? जिनके ऊपर ज़कात सर्फ़ की जा सकती है। जो मसरफ़ हैं, जो हकदार हैं ज़कात के, वो कितने हैं? कुरान मजीद में 8 बयान किए गए हैं। सोने और चांदी के ऊपर ज़कात का जो निसाब है, याद रखिएगा, सोना 7.5 तोला, और चांदी 52.5 तोला। और अगर किसी के पास कोई मालियत है, यानी कि कोई माल वगैरह है या तिजारत का माल है, तो अगर वो 7.5 तोला सोना की कीमत के बराबर है या 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है, तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। तो ज़कात के हवाले से ये सबसे अहम सवाल है। नमाज में अक्सर औक़ात इस बात का जो कुरान मजीद में ज़िक्र आया है, बार बार ज़िक्र आया है कि वक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़का, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा किया करो। तो ज़कात के हवाले से ये सवाल था कि मसारिफ़ ज़कात की तादाद कितनी है? वो 8 है, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन-सा है? किस सूरह, इरशाद रब्बानी है कि अमानतें अमानतदारों तक पहुँचा दो, तो ये किस सूरत में मेंशन है? ये सूरह निसा में मेंशन है। ख़वातीन के लिए ज़ेब व ज़ीनत छुपाने का हुक्म किस सूरत में है? सूरह अल अहज़ाब में है, याद रखिएगा। कुरान मजीद में कुल कितने ग़ुज़वात का ज़िक्र है? कुल 12 ग़ुज़वात का ज़िक्र है। और ग़ुज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की हो, उस जंग को ग़ुज़वा कहते हैं, याद रखिएगा। और इस्लाम की जो सबसे पहली जंग है वो ग़ुज़वा बद्र है, जो मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान होती, जिस के मौके के ऊपर अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को गिड़गिड़ा कर ये दुआ मांगी थी कि ये मुट्ठी भर मुसलमान जो हैं कुफ़ार के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हैं, तो जो इनकी है आप मदद फरमा, नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन करीब। और इसी वजह से जो है आप सल्लम ने दुआ फरमाई थी। तो कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान जो सबसे पहला मार्का है वो कौन-सा है? वो ग़ुज़वाए बद्र है। उसके बाद है कि नज़ूल के एतबार से कुरान पाक की पहली सूरत कौन-सी है? वो सूरह अलक़ है, याद रखिएगा। अगला सवाल हमारे पास है, ज़कात किस हिजरी में फ़र्ज़ हुई थी? ज़कात 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई थी। सबसे ज़्यादा अहादीस किन उम्मुल मोमिनीन से मरवी हैं, रावी हैं, रिवायत की गई हैं? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत की गई हैं। और सहाबी रसूल में से किस सहाबी से रिवायत की गई हैं? हज़रत अबू हुरैरा से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। उसके बाद ग़ुज़वा खंदक किस सन हिजरी में हुआ था? 5 हिजरी में हुआ था। और ग़ुज़वा खंदक के मौके के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम से मशवरा किया था कि क्या किया जाए। तो एक सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी ने मशवरा दिया था कि शहर के इर्द-गिर्द, मदीना के इर्द-गिर्द खंदक यानी गड्ढे खोदे जाएँ, ताकि दुश्मनों को आने में तकलीफ़ हो। और हत्ता कि जब खंदक खोदने का मौका आया, तो जिस सहाबी रसूल हज़रत सलमान फ़ारसी ने मशवरा दिया था वो भी थक हार के बैठ गए थे। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ग़ुज़वा खंदक में हिस्सा लिया था अपने हाथों से। और
اس کے بعد جو ہے اسی وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، اور یہ کس سن ہجری میں ہوا تھا؟ یہ 5 ہجری میں ہوا تھا، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس دن سفر کرنا پسند کرتے تھے؟ اکثر اوقات جمعرات کو سفر کرنا پسند فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، قرآن پاک کی سب سے لمبی صورت کون سی ہے؟ وہ سورہ بقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ وہ سورہ کوثر ہے۔ اس کے بعد ہے کہ خلافت راشدہ کا کل عرصہ کتنا ہے؟ کل عرصہ 30 سال ہے۔ قرآن مجید کی پہلی وحی میں کل کتنی آیات نازل ہوئی تھیں؟ 5 آیات نازل ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ہے کہ عرب میں یہودیوں کی طاقت کا سب سے بڑا مرکز کون تھا؟ وہ خیبر تھا، لیکن جب مولا علی میدان میں اترتے ہیں، جن کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے کہ خیبر کو فتح کرنے والا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ انہی کی جو اولاد اہل بیت ہے، وہی اسلام کے دین کے اصل محافظ بھی بنے تھے، جنہوں نے کائنات کا مقدس ترین جو خون ہے اس دین کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا تھا۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مولا علی بولا کرو، یہ حدیث ہے کہ حضرت علی، اور اس کو کیا بولنا چاہیے؟ مولا علی بولنا چاہیے۔ اگلا ہمارے پاس سوال ہے اسلامیات کے حوالے سے، ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، کہ نماز جمعہ کس سال ہجری میں فرض ہوئی تھی؟ وہ 1 ہجری میں فرض ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے کہ قرآن مجید کی کون سی سورت سے متاثر ہو کر حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تھا؟ وہ سورہ طٰہٰ تھی۔ اس وقت حضرت عمر کی بہن جو ہے وہ اس سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھیں، اور حضرت عمر فاروق کو جب بتایا گیا تھا کہ بھائی آپ پہلے اپنے گھر کا تو آپ خیال کرو، آپ کی بہن اسلام قبول کر چکی ہیں، تو نعوذ باللہ اپنی بہن کو ماننے کے ارادے سے آئے، لیکن پھر جب سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہی تھیں ان کی بہن، تو اس وقت قرآن مجید کی آیات اور نورانی کلمات سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کے دربار میں حضرت عمر فاروق حاضر ہوتے ہیں اور پھر اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو یہ سوال سب سے زیادہ اہم ہے کہ کون سی سورت کی تلاوت فرما رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن؟ وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہی تھیں۔ اس کے بعد قرآن مجید میں کل کتنے پیغمبروں کا ذکر ہے؟ 25 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ نماز استسقاء کب ادا کی جاتی ہے؟ بارش کے لیے نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے۔ اگلا ہمارے پاس سوال ہے کہ طواف قدوم کیا ہے؟ بیت اللہ پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلا طواف ہوتا ہے وہ طواف کیا کہلاتا ہے؟ وہ یاد رکھیے گا، طواف قدوم کہلاتا ہے۔ صلاۃ خسوف کب ادا کی جاتی ہے؟ چاند گرہن کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ مذہب کے لفظی معنی کیا ہے؟ چلنے کا راستہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے؟ جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ اگلا ہمارے پاس سوال ہے، حضرت داؤد کا لقب کیا تھا؟ خلیفۃ اللہ تھا۔ اور اعتکاف کا لغوی معنی کیا ہے؟ بیٹھ جانا کے ہیں۔ پہلی ہجرت حبشہ میں کتنے مرد شامل تھے؟ 11 مرد شامل تھے۔ اور قرآن پاک تقریباً کتنے عرصے میں مکمل نازل ہوا؟ 23 سال میں یہ مکمل نازل ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ علق ہے۔ اور واقعہ معراج کا ذکر قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، جس میں معراج کے ذکر کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت جہنم کی سیر کرائی جاتی ہے، اور پھر یہ پورا کا پورا واقعہ جو ہے معراج کا واقعہ قرآن مجید کے کس سورت میں ہے؟ وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اس کے بعد کہ پولیس کا محکمہ کس خلیفہ راشد کے دور میں قائم ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ قائم ہوا تھا، جنہوں نے انتظامی طور پر کافی زیادہ اصلاحات کی تھیں۔ اور قرآن حکیم میں کس غزوہ کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے؟ وہ غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اور اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی فرشتے نصرت کو آ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ فضائے بدر تو پیدا کی جائے، وہی بدر والی فضا، وہی جذبہ ایمانی تو پیدا کیا جائے، تو پھر نصرت خداوندی وہ آ سکتی ہے، اور گردوں سے فرشتے نصرت کو بھی آ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ ائمہ اربعہ سے کتنے امام مراد ہیں؟ 4 امام مراد ہیں۔
ثانی آدم کس پیغمبر کو کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ وہ ہے 86، اور مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ یوں کل کتنی قرآن مجید میں سورہ ہیں؟ وہ 114 سورہ ہیں، یاد رکھیے گا۔ دنیا کا سب سے لمبا دریا کس اسلامی ملک میں ہے؟ وہ مصر میں ہے، یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ غار کہف کس ملک میں ہے؟ وہ ملک شام میں ہے۔ عرب میں یہودیوں کی طاقت کا سب سے بڑا مرکز کون سا تھا؟ وہ خیبر تھا۔ سب سے پہلی الہامی کتاب کا نام کیا ہے؟ تورات ہے۔ اور فتح مبین کسے کہا جاتا ہے؟ صلح حدیبیہ کو فتح مبین بھی کہا جاتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس کہ حج کے لغوی معنی کیا ہیں؟ حج کے لغوی معنی ہیں ارادہ کرنا، یاد رکھیے گا جی، قصد کرنا بھی، ارادہ کرنا۔ اور قرآن مجید کی کس صورت کو زینت قرآن کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو۔ اور اصول قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ مکہ کب فتح ہوا؟ 603 میں۔ قبلہ کب تبدیل ہوا؟ 2 ہجری میں قبلہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے؟ غیر مسلموں کو۔ اگر حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ بکرے کی قربانی دی جاتی ہے۔ اور پہلا سجدہ قرآن پاک کے کون سے پارہ میں آیا ہے؟ 9ویں پارے میں آیا ہے۔ کل 14 سجدے ہیں۔ کس سورت کا اختتام دعا پر ہوتا ہے؟ وہ سورہ بقرہ ہے جس کا اختتام دعا پر ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ قرآن مجید کا ایک نام البرہان بھی ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ حجت کرنے والی کتاب۔ اور قرآن مجید بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ قصص الانبیاء بھی، احسن القصص بھی اسے کہا گیا ہے قرآن مجید کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کون سے مہینے میں کیا؟ ذی العقد میں کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی پہلی تخلیق کون سی ہے؟ وہ فرشتہ ہے، پہلی تخلیق۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن مجید میں انبیاء کرام کے نام پر کتنی صورتیں ہیں؟ وہ 6 صورتیں انبیاء کرام کے نام پہ ہیں۔ غزوہ موطا کس سنہ ہجری میں ہوا تھا؟ 8 سنہ ہجری میں ہوا تھا۔ اسلام کا پہلا سریہ کون سا تھا؟ سریہ ایس تھا جی۔ اس کے بعد اندھوں کو بینائی عطا کرنا کس نبی کا معجزہ تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلی الہامی کتاب تورات ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا تھا؟ کہاں ہوا تھا؟ ابوا میں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ وہ روزے رکھے، اس کو چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ کہ مساجد جنت کے باغات ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ قرآن کی ایک سورہ ہے۔ مائدہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ دسترخواں ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ سے مروی ہیں۔ فاتح مصر کن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر بن عاص کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ سوال سب سے اہم ہے، یاد رکھیے گا کہ غسل الملائکہ کسے کہا جاتا ہے؟ جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھیے گا کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل الملائکہ کے جسے فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ اور اسی طرح سے ترجمان القرآن کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا جاتا ہے۔ ترجمان القرآن کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی سوال سب سے زیادہ اہم ہے کہ خطیب رسول کسے کہا جاتا ہے؟ ثاقب بن قیس کو کہا جاتا ہے۔ خطیب رسول کسے کہا جاتا ہے؟ ثاقب بن قیس کو کہا جاتا ہے۔ اور شاعر رسول کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاعر رسول کہا جاتا ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شاعری کے الفاظ کہے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام جتنے بھی شعراء ہیں ان کی شاعری ایک طرف، لیکن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں جو شعر کہے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اپنی مرضی سے، لیکن شاعر کا تخیل، حضرت حسان بن ثابت کا تخیل یہاں تک گیا ہے
کہ گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو، اے محمد بتا تجھے میں کیسا بناؤں۔ تو شاعر رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت کو کہا جاتا ہے۔ میزبان رسول کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا کہ میزبان رسول کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کو کہا جاتا ہے۔ اور مؤذن رسول کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عمر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا کہہ کر پکارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے پہلے بھی ایک جنت میں داخل ہونے والا شخص ہوگا۔ تو کسی نے پوچھا وہ کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال ہوں گے، کہ میری جو سواری ہوگی اور اس کی جو ڈور ہوگی وہ کس کے ہاتھ ہوگی؟ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ہوگی۔ یوں ایسی شخصیتیں، ایسی ہستی ہیں جو مجھ سے پہلے ہی جنت میں جائیں گی۔ تو مؤذن رسول کسے کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیے گا، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ حواری رسول حضرت زبیر کو کہا جاتا ہے۔ حواری رسول کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ اور صدیق کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں تھوڑا سا ذرہ برابر شک شبہ ہوا تھا، لیکن جب میں نے صدیق کو دعوت دی تھی، ابوبکر صدیق کو، تو ان کے ذہن میں، ان کے دل میں ذرہ بھر بھی شک شبہ نہیں آیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر کو صدیق کہا جاتا ہے، ان کے سچ بولنے کے حوالے سے، ان کی سچائی کے حوالے سے۔ تو یہ مختلف صحابہ کرام کو جو نام دیے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ خطیب رسول کسے کہا جاتا ہے؟ اور اسی طرح سے سیف اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کی تلوار، جس کے معنی ہیں ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹ، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کہا جاتا ہے۔ اور سیف اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی تلوار۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ کی جو تلوار تھی اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام ذوالفقار تھا۔ تو یہ بھی اسلامیات کے حوالے سے ایک دفعہ سوال پوچھا ہوا تھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کی جو تلوار تھی اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام ذوالفقار تھا، یاد رکھیے گا۔ اور ذو شہادتین کسے کہا جاتا ہے؟ ذو شہادتین کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت خزیمہ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو شہادتین کہا جاتا ہے۔ جب احادیث کے جمع کرنے کا سلسلہ آیا تو اس وقت یہ بات طے ہوئی کہ کم از کم جو حدیث کے راوی ہیں اس کی گواہی دینے کے لیے 2 صحابہ کرام یا 2 بندوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت خزیمہ جو تھے کوئی حدیث شریف لے کے آئے، اور اس وقت جب حدیث شریف کو اکٹھا کیا جانے لگا تو ان سے کہا گیا کہ کوئی دوسرا اپنی ساتھ گواہ لے کے لاؤ۔ تو پھر کسی حضرت خزیمہ نے کہا آپ نے اللہ کے نبی سے یہ نہیں سنا تھا کہ اللہ کے نبی نے میرے بارے میں کیا کہا تھا کہ تیری گواہی، ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ اسی لیے ذو شہادتین کس صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف صحابہ کرام کے مختلف القاب ہیں، یہ سب سے زیادہ اہم ہیں، اور کمیشن کے امتحانات میں اکثر اوقات یہ پوچھے گئے ہیں کہ کس صحابی کو کیا کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو میں نے سوال بتائے ہیں آپ کو بہت ہی اہم ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال کون سا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی بنیاد کب رکھی تھی؟ 1 ہجری کو رکھی تھی۔ سورہ غانی، سورہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ 99 ہیں۔ اور نماز سے پہلے اذان کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ 1 ہجری کو ہوئی تھی کہ نماز سے پہلے اذان دی جائے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ عصا اور ید بیضا کون سے نبی کے معجزات ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات میں سے ہیں۔ اس کے بعد مؤذن رسول کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ صحابی کو حضرت بلال حبشی کو کہا جاتا ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ کیا ہے؟ ارشاد نبوی ہے۔ تو ماں کی عظمت کے حوالے سے یہ ہے کہ جو ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش
میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو ماں کی عظمت جو ہے وہ عظیم ہے، اور ماں ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو ایک دفعہ راستے میں ٹھوکر لگی کہ گرنے ہی والے تھے، اور غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ سنبھل کے چل، آج تیرے پیچھے دعا کرنے والی تیری ماں نہیں رہی۔ تو ماں کی عظمت کو سلام ہے، ماں کی قدموں تلے جنت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ارشاد نبی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ خلفائے راشدین میں سے جامع القرآن کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام کس سے؟ حضرت عثمان غنی، جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دی تھیں، حضرت عثمان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے۔